بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سارے بدبخت اور ملعون لوگوں کے واقعات موجود ہیں۔ تکبر اور جہالت کے مارے ہوئے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسولوں سے اور اس کے ماننے والوں سے دشمنی مول لی، اور نہ صرف ذلیل و خوار ہوئے بلکہ رہتی دنیا تک ان کا نام عبرت کا نشان بن گیا۔ آج ایک ایسے ہی بدبخت کا قصہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں جس کا نام تھا ابرہہ۔ سامعین، قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذونواس، جو کہ ایک مشرک تھا، اس نے اپنے زمانے کے 20,000 نصرانیوں کو تہہ تیہ کیا۔ ایک شخص فریاد لے کر کیسر روم کے پاس چلا گیا۔ کیسر روم بھی چونکہ نصرانی تھا، اس لیے اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ذونواس پر حملہ کرو۔ حبشہ کے بادشاہ نے 2 لوگوں کو ایک بہت بڑے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ ایک کا نام تھا اربات اور دوسرا تھا ابرہہ بن صباح۔ سامعین، یہ لشکر یمن پہنچا اور یمنیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ذونواس بھاگ نکلا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ یوں سارے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا اور یہ دونوں سالار یمن میں براجمان ہو گئے۔ بعد میں ان دونوں کی بھی ناچاکی ہوئی اور دونوں کی لڑائی میں ابرہہ زخمی ہوا، جبکہ اربات ابرہہ کے غلام کے ہاتھوں مارا گیا، اور یوں ابرہہ یمن کا مستقل بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو جب علم ہوا تو اس نے ایک خط میں ابرہہ کو سخت لعنت ملامت بھی کی اور اپنے غصے کا اظہار کیا کہ وہ اسے اور اس کے شہروں کو پامال کر دے گا۔ تو ابرہہ نے اس خط کا جواب نہایت عاجزی سے دیا۔ قاصد کو بہت سارے تحفے تحائف دیے، ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھری اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور خط میں اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگی۔ اس پر شاہ حبشہ خوش ہوا اور سرداری ابرہہ کے نام کر دی۔ بعد میں ابرہہ نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ وہ یمن میں اس کے لیے یعنی شاہ حبشہ کے لیے ایک گرجا تعمیر کر رہا ہے، اور اس جیسا گرجا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ گرجا تعمیر ہوا تو اس قدر بلند و بالا تھا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اس لیے عرب اسے کلیس کہتے تھے، جس کے معنی ہیں ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ کو یہ سوجی کہ لوگ کعبۃ اللہ کے حج کی بجائے یہاں حج کیا کریں۔ تمام عربوں خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، اور قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے اس گرجا میں جا کر وہاں پیشاب اور پاخانہ کر دیا اور دیواروں کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی، نعوذ باللہ، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں حضرت عبد المطلب، جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم ہیں، ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار، نہایت ہی جسیم اور پرشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ یہ سنا تو ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، اور تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت بڑا مقدس اور محترم مقام ہے جس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکروں کو لے کر کعبۃ اللہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود، جو سب سے بڑا تھا، وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور سے سنگ باری کی
کہ ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں تھیں تو چھوٹی چھوٹی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہا کا پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہنے لگے، اور اس واقعہ سے 50 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے اور ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی سورہ الفیل ہے۔ سامعین، کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاغوتی طاقت اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سامعین، آج کا ساتھ بس یہیں تک۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔